السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول تیرے عشق میں، تحریر مہرین اکرم۔ ایپیسوڈ 50۔ زیام اور فرحان دونوں ہی گرین لینڈ میں کافی پہلے آ گئے تھے اور اب مہمان بھی آنے لگے تھے۔ اشمال جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس کی نظر سامنے چھوٹے بیٹے پر پڑی۔ ہلکی ہلکی بیئرڈ، مونچھوں سے تھوڑا سا اوپر تل اسے مغرور بناتا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک میرے بچے کو بری نظروں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اب کی بار انہوں نے زیام کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زیام نے بھی انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ ویسے اشمال بیگم، آج تو آپ بھی قیامت لگ رہی ہیں۔ بے شرم، میری بیوی پر لائن مارتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ظاہر ہے آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے۔ آپ کی بیگم جوان حسینہ ہے۔ وہ عماد کو تنگ کر رہا تھا۔ کیسی اولاد ہے، باپ کو بڑھاپا بتا رہی ہے۔ ابھی وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے کہ باہر منہاج کی گاڑی آ کر رکی۔ زیام اور اشمال دونوں گاڑی کی جانب آ گئے۔ منہاج نے خود باہر نکل کر دوسری طرف سے منہا کی جانب کا دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ آگے کیا، جیسے وہ فوراً تھام چکی تھی۔ اس نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے اس کا بھائی کہیں بھی نظر نہ آیا تھا۔ زیام سمجھ چکا تھا وہ کسے ڈھونڈ رہی تھی۔ فرحان بھی آ گیا ہے، ابھی ادھر ہی تھا بھابھی۔ دونوں ہم قدم اندر داخل ہوئے۔ ہال میں ہر طرف اندھیرا تھا، بس جہاں سے وہ دونوں گزر رہے تھے وہیں سے روشنی ان پر پڑ رہی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ پر میوزک چل رہا تھا، کیمرے سے ان کے لمحوں کو کھینچا جا رہا تھا۔ آخر کار دونوں اسٹیج پر آ کر صوفے پر بیٹھے۔ اب ہال میں ہر طرف روشنی تھی۔ منہا کی نظر بار بار باہر کی جانب جا رہی تھی، اس کی نظر اپنے بھائی کو تلاش رہی تھی۔ پریشان ہو؟ نہیں، وہ بس میں بھائی کو دیکھ رہی تھی، ابھی تک نہیں آیا۔ آ جائے گا، زیام نے بتایا تو ہے۔ دونوں آپس میں ہلکے ہلکے گھمیر آواز میں بات کر رہے تھے۔ منہا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے زیام اور فرحان دونوں ان کی طرف آ رہے تھے۔ منہا کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی، خوشی کے اس خاص موقع پر اس کا بھائی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ارسلان، سرحان کا پتہ کرو، اس کا نمبر کیوں بند آ رہا ہے اور اس کی فلائٹ کی ڈیٹیلز کسی دوسرے تک کیسے چلی گئی؟ امیر عالم کو اس وقت اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ سر، میں پتہ کرتا ہوں، سرحان کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے ایک اور نمبر نکال کر ڈائل کیا، شاید وہ وہیں پر کسی کا نمبر تھا۔ مسلسل بیل جا رہی تھی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ ارسلان نے نمبر دوبارہ ڈائل کیا۔ اب کی بار دوسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، کہاں تھے تم؟ سر، وہ میں نے موبائل نہیں دیکھا تھا، میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ سرحان کہاں ہے؟ اس کا نمبر کیوں بند جا رہا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا تم سرحان عالم کی پرچھائی ہو۔ جی سر، وہ بات یہ ہے کہ راستے میں سرحان سر کا موبائل چھین لیا تھا کچھ لڑکوں نے، جس کی وجہ سے نمبر بند جا رہا ہے۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ جی سر، وہ بالکل ٹھیک ہیں، میں ابھی آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ اس نے موبائل کان کو لگائے رکھا اور ایسے ہی چلتا ہوا اس کے کمرے کے باہر آ کر رکا۔ دروازے کے ساتھ بیل کے بٹن کو دبایا اور انتظار کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہے اب؟ وہ غصے سے بھڑکا۔ چہرے کے تاثرات تو پہلے ہی خراب تھے، اب دماغ بھی خراب ہو رہا تھا۔
وہ صاحب کا فون آیا ہے، ارسلان سر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اس نے صاف انکار کیا۔ سر آپ کے بابا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب کی بار اس نے امیر عالم کا ذکر کیا۔ اس نے ماتھا مسلا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر اسپیکر پر ڈالا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ کیوں کال کی آپ نے؟ کیا ابھی سکون نہیں ملا آپ کو مجھے اس ضلالت میں بھیج کر؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ٹھیک تو کہہ رہا ہوں، ایس پی کے ڈر سے آپ نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس مگر پھر بھی آپ کا بیٹا لاوارثوں کی طرح چھپتا پھر رہا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا ایس پی کو اسی وقت جان سے مار دیتے۔ دیکھو ہر وقت جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا، ہمیں ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دشمن پر کبھی بھی جلد بازی میں وار نہیں کرنا چاہیے۔ وقت کے پہیے کا اندازہ نہیں ہوتا کب گھوم کر ہم پر پلٹ آئے۔ تو آپ چاہتے ہیں میں یہاں ہوٹلوں میں اپنی آگے کی زندگی گزار دوں؟ نہیں، کل کی تمہاری فلائٹ ہے، تم روسیہ سے لندن چلے جاؤ گے، وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا، باقی کی تعلیم وہاں سے مکمل کرو گے۔ مگر میں وہاں نہیں جانا چاہتا، اس نے صاف انکار کیا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، میں تمہارے باپ ہونے کی حیثیت سے تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہاں ارسلان میر کی بہن پڑھتی ہے، ارسلان اسے بتا دے گا، وہ تمہیں یونیورسٹی کے بارے میں سب بتا دے گی۔ مگر بابا، اگر مگر کچھ نہیں، جتنا کہا ہے ابھی اتنا کرو۔ ابھی تمہارے لیے یہی بہتر ہے، جب حالات ٹھیک ہوں گے میں خود تمہیں واپس بلا لوں گا۔ اس نے اپنی بات کو مکمل کیا اور فون بند کر دیا۔ دوسری طرف سرحان نے فون اٹھا کر دیوار میں مارا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ایس پی۔ کیا ہوا؟ مجھے پریشان لگ رہے ہو؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس منہا کے لیے فکر مند ہوں۔ اللہ پاک میری بہن کے نصیب کو خوشیوں سے بھر دیں۔ اس نے بہت کچھ فیس کیا ہے، بس اب میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب منہاج اسے بہت خوش رکھے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں منہا کے لیے بے پناہ محبت دیکھی ہے۔ دوسری بات، وہ جس سے بھی محبت کرتا ہے بے حد کرتا ہے، چاہے ہم جانتے ہوں۔ منہاج بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہے اور منہا کے ساتھ اچھے برے وقت میں ساتھ رہے گا، مگر میں بھی ایک بھائی ہوں، ڈر تو لگتا ہے۔ خیریت کے ساتھ فنکشن گزر گیا تھا، مہمان بھی گھر جا چکے تھے۔ عماد انکل کہاں گئے؟ بابا کو تھکاوٹ ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے کہا آپ اور مما گھر جائیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس تھکاوٹ ہے بہت، شاید کام کی وجہ سے ہے۔ عماد نے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ فنکشن اچھا گزر گیا، بس یہی بہت ہے۔ دونوں ماشاءاللہ ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے۔
ہاں یہ بات تو ہے، ماشاءاللہ منہا بھی بہت پیاری بچی ہے۔ تم نے منہاج کی پسند کو قبول کر لیا، اس کے لیے بھی شکریہ۔ مجھے لگا تھا تم شاید وقت لوگی اس بات کو قبول کرنے میں، لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے تم نے جس طرح سے سب چیزوں کو سنبھالا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ پاک نے مجھے بیٹی سے نہیں نوازا، مگر میرے بیٹے کی بیوی بھی تو میری بیٹی ہی ہے۔ مجھے منہاج پر غصہ تھا مگر پھر وقت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ منہاج کی حرکت کی سزا میں اس بچی کو نہیں دینا چاہتی۔ وہ یتیم بچی تھی اور طلاق یافتہ بھی، اور مجھے خوشی بھی ہوئی میرے بیٹے نے اسے اتنا پیار دیا۔ مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی عماد، صبح آپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں گے؟ مجھے یاد ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھا اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ منہا ابھی بھی ویسے ہی ولیمے کے ڈریس میں کھڑی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ منہاج واش روم سے نکلا، اس نے ادھر ادھر دیکھا اور سامنے آ کر رکا۔ اس کی بیوی باہر کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا جھک کر منہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ خاص نہیں، پھر بھی میں سوچ رہی ہوں کیا ایک دن ایسا بھی آئے گا جب مجھ سے شکوہ شکایت ہونے لگے گی تمہیں؟ نظر اب نیچے گارڈن میں تھی جہاں چنبیلی کا پھول کھل رہا تھا۔ مجھے کیوں شکوہ شکایت ہونے لگی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں انسانی خواہشات کی تہہ تک بھی گئی ہوں۔ میں نے دیکھا جو جس کے پاس ہے اسے اس سے شکایت ہے، مگر مجھے تم سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہو سکتی۔ تم میری بیوی ہو، میری محسن ہو، اس کے علاوہ میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ کیا بیوی ہونا کافی نہیں تھا؟ منہاج کو ایک لمحے کے لیے بہت حیرانگی ہوئی۔ وہ کیا سننا چاہتی تھی آخر ایسا سوال کرنے کی وجہ؟ کتاب؟ میں تمہیں کتاب کہوں تو اس کا بھی ایک آخری پنہ ہوتا ہے، زندگی۔ میں تمہیں زندگی کہوں تو اس نے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ احساس؟ تم میرے لیے محبت کا وہ احساس ہو جس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا، کبھی نہ ختم ہونے والا احساس۔ تمہیں معلوم ہے جنت میں مرد کو 70 حوروں سے نوازا جائے گا، مگر اس وقت بھی چاہوں گا میری بیوی مجھے جنت میں بھی لٹائی جائے۔ تم حوروں کو ٹھکرا رہے ہو؟ نہیں، میں اپنی بیوی کو جنت میں مانگ رہا ہوں۔ میں دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، مگر 70 حوروں کے بدلے میں بس میری بیوی سے نوازا جائے۔ جب زندگی کے اچھے اور برے حالات تم میرے ساتھ گزارو گے، پھر جنت میں بھی تمہارا حق بنتا ہے میرے پہلو میں رہنے کا۔ منہا اسے دیکھ رہی تھی، وہ ہر دفعہ اسے لاجواب کر دیتا تھا۔ اب اس نے دوبارہ آسمان کی جانب دیکھا، جہاں چاند کی شکل آج پوری دکھائی دے رہی تھی۔ تمہیں چاند پسند ہے؟ نہیں، اس نے انکار کیا۔ تمہیں چاند کیوں نہیں پسند؟
چاند ایک ہے اور اس نے پوری زمین کو اپنی روشنی سے خوش کرنا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کتنے لوگوں کو پسند ہوگا۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ سیاہ بخت، اندھیرا، اندھیری راتیں۔ مگر کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ یاد دلاتی ہیں میں نے اس اندھیرے سے لے کر روشنی تک کا سفر اکیلے طے کرنا ہے۔ کافی دیر وہ دونوں ایسے ہی کھڑے چاند کو دیکھتے رہے اور اب دونوں میں خاموشی تھی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں سونا چاہیے۔ مگر مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی۔ کیا کوئی پریشانی ہے؟ نہیں۔ اس نے اب آنکھوں کا زاویہ اپنے ہاتھوں پر مرکوز کیا۔ منہاج نے اس کے لفظوں میں اداسی محسوس کی۔ شاید اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ واضح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر رونا چاہتی ہو تو رو سکتی ہو، میرا کندھا حاضر ہے۔ وہ اسے جتا رہا تھا، وہ اس کے لیے یہاں موجود ہے۔ نہیں، میں اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں لانا چاہتی۔ اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ رونا تو تمہیں آ رہا ہے۔ نہیں، میں نہیں روتی۔ اس کا انداز چیلنج کرنے والا تھا۔ جانتے ہو دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ کیا؟ اب کی بار اس نے دونوں ہاتھ باندھ کر احترام سے اپنے دل کی اکلوتی ملکہ کو دیکھا جو کچھ کہنے لگی تھی۔ اپنی آنکھوں میں تیرنے والے آنسو کو گرنے نہ دینا، بلکہ اسے واپس دھکیل کر اپنی ہونٹوں پر جھوٹی مسکراہٹ لا کر دنیا کا سامنا کرنا۔ منہاج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کتنی تکلیف میں تھی، اسے اب اس کے لفظوں سے اندازہ ہو رہا تھا۔ میں تمہیں خوش رکھوں گا کیونکہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی ان پیاری آنکھوں میں آنسو نہ لے کر آنا۔ تم جانتی ہو میں مما کی آنکھوں کے آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور اب دوسری عورت تم ہو جس کی آنکھوں میں منہاج علی سکندر آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ منہا نے اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ منہاج علی سکندر اس کی کسی نیکی کا صلہ تھا۔ کیا قسمت کبھی کسی پر اتنا مہربان بھی ہو سکتی ہے؟ منہاج نے اپنی بیوی کو دیکھ کر کہا۔ بالکل ہو سکتی ہے۔ جب قسمت تم پر مہربان ہوگی تب تمہیں کسی منہاج علی سکندر سے نوازے گی۔ وہ قبول کر رہی تھی۔ منہاج علی سکندر اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ بیگم، تمہارا یہ روب مجھے دل کا مریض بنا دے گا۔ وہ اب مسکرا رہا تھا۔ وہ دنیا فتح کرنے کا حوصلہ کرنے والا انسان آج اپنی بیوی کے دل کو فتح کر چکا تھا۔